سیر کرائی. کنڈی ہل رہی تھی, پانی چل رہا تھا, بستر گرم تھا. حضور گئے اور آ گئے. جہاں پہ سر سید نے کہا تھا اٹ از اگینسٹ آف نیچر, یہ بات نیچر کے خلاف ہے. نبی جائے واپس آ جائے, کنڈی ہل رہی ہو, پانی چل رہا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اتنی دیر سفر کرے واپس آ جائے. اعلیٰ حضرت نے یہاں جواب دیا, فرمایا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ عقل کو یہاں جھکا دے, یہ تیرا عقل کہتا ہے کیسے جا سکتا ہے؟ عقل کو آگ لگا, پھر مصطفیٰ کا مقام سمجھ آتا ہے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گما سے گزرے گزرنے والے پڑے کہاں خود جہت کو لالے. کسے بتائیں کدھر گئے تھے, تبارک اللہ ہے شان تیری, تجھی کو دے باہ بے نیازی. کہیں تو جوشے لمکرانی, کہیں تکا دے وصال کیسے. وہ اب سنے کمان امکان کے جھوٹے نکتوں, تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. اٹھے جو کسرے تنا کے پردے, کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جائی نہیں دوئی کی, کسے بتائیں کدھر گئے تھے. اب نتیجہ نکالا, اگر پورا سنائے تو باقی نہیں نتیجہ نکالا. نتیجہ کیا, اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. کہ چاند سورج بچل بچل کر جب ان کی خیرات مانگتے تھے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو پن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے, بچا جو ان کے تلووں کا دھوبن, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. اگر ٹائم دیں تو یہ پورا بیان کروں گا. پیر سب کہتے ہیں کہ 15 منٹ اور ہے. توجہ ہے, اونچا بولیں اونچا. کہ حضور نہیں جا سکتے, آپ ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. فرمایا یہاں پہ اللہ نے پہلے لفظ سبحان لگایا, اشارہ کر دیا اس طرف کہ میں پاک ہوں, منزہ ہوں, مبرہ ہوں. اگر کوئی تکڑا مہمان آئے نا, تکڑا بڑی عزت والا, تو کوئی میزبان بھی بڑا تکڑا ہو, تو وہ کہتا ہے اسے سیر میں کراؤں گا, نوکر نہ کرائیں, میں کراؤں گا سیر. اللہ نے اس لیے فرمایا جبریل نے سیر نہیں کرائی, میکائیل نے نہیں کرائی, اسرا ہم نے کرائی ہے. بے عقد ہی اپنے عبد خاص کو لے گئے ہیں, واپس لے آئے ہیں. فرمایا ہمیں یہ میری طاقت ہے. اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پہ ایک بات کہہ دوں, جناب ام ہانی روز روٹیاں پکاتی, دروازے کی طرف دیکھتی, کبھی تو حضور آئیں گے کہ نہیں میرے گھر کا چکر لیسے, کبھی ہمارے گھر تو حضور آئیں گے, کبھی ساڑھے والے آئیں گے, حضور چکر لگائیں گے, کرم نوازی کریں گے. روز روٹیاں پکاتی, پکا کے آنسوں کے ساتھ انہیں تر کر دیتی, دروازے کی طرف دیکھتی, روز دعوت کو جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ طائف کی وادی میں جب حضور کے آنسوں گرے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل کو بھیج کر وہ آنسوں اٹھوا لیے. فرمایا یہ رکھ دو یار, معراج کی رات آئے گا, اسے یہ دیں گے اور دکھائیں گے یار تیرے آنسوں کا صدقہ ہم دیدار دیتے ہیں. فرمایا تیرے آنسوں کا صدقہ ہم اپنا مکھڑا تجھے دکھاتے ہیں, دیدار کراتے ہیں. مکھڑے کا لفظ اللہ کی طرف نہیں ہو سکتا, لیکن اب سنیں عشق والوں کی اور بات ہے. سرکار نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ, میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا. اب سنیے گا بات بڑی قیمتی ہے. فرمایا توجہ کے ساتھ, حضور سوئے ہیں جناب ام ہانی کے گھر میں. جناب ام ہانی جب حضور آئے نا جناب ام ہانی کے گھر, دروازہ کھولا, اندر لے آئیں. اندر لے آنے کے بعد حضور آپ کی شیان شان میرے گھر, وہ تخت تو نہیں ہے, میں وہ تخت بچھاؤں, اچھا بستر نہیں ہے, یا رسول اللہ وہ بستر بچھواؤں, آپ کی چٹائی میرے گھر میں ہے. اگر حضور قبول کر لیں سرکار اس چٹائی پہ بیٹھے تو آدم چشتی نے قلم اٹھایا اور کہا ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کسے بتائیں حضور چٹائی پہ بیٹھے ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل جا یار کو لے آ اور معراج کراتے ہیں. یار کو کہتے آجا. جناب جبریل گئے اور ادب اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا. جبریل جانا, دروازہ نہ کھٹکھٹانا, یہ چار دیواری سے گدر کے اندر نہ جانا, چھت کو کھولنا, مٹی بھی میرے یار کے منہ پہ نہ پڑے, جلدی جانا, یہ تیرے لب کافور کے ہیں, مدنی کے قدم نور کے ہیں, ان لبوں کو حضور کے قدم
منہ پہ ٹکانا، جب حضور اٹھے تو کہنا یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ ملنا چاہتا ہے، ملیں گے، اللہ دیدار کرنا چاہتا ہے، حضور آئیں گے، یا جبرائیل قبل قدم ہے۔ جناب جبریل نے جب اپنے یہ لب لگائے نا حضور کی تلیوں کو جب لگائے نا، تو عاشق یہاں پہ ایک بات کہتے ہیں کہ دوسرے فرشتوں نے کہا جبریل اٹھ، دیر ہو رہی ہے۔ جبریل نے کہا نہیں اٹھنا، بھئی اٹھ جبریل، دیر ہو رہی ہے، جانا ہے حضور کو لے کے۔ جناب جبریل نے کہا یہ مزہ مجھے آج تک نہیں ملا جو حضور کی ایڑیوں میں ملا ہے، میں نہیں اٹھوں گا، میں یہیں پڑا ہوں، میں یہاں، یہ تو شام کہتے ہیں۔ فرمایا جب جناب جبریل لے آئے حضور کو، لے جانے کے بعد لے کے جا رہے تھے، اب سنیے براق کی یاد مختصر کر رہا ہوں، لے کے جا رہے تھے آج پہلے آسمان کی طرف، جناب یوسف بیٹھے تھے انتظار میں اور کہہ رہے تھے میرے پاک پروردگار مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا خوبصورت کہ اگر مجھے کوئی دیکھ لے 3 مہینے بھوک نہیں لگتی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو تیرا یوسف ہوں، تو اپنے حبیب کو تو دکھا کیسا خوبصورت ہے۔ اللہ نے فرمایا معراج کی رات ہے، آج انتظار کر، میرے محبوب میں آنا ہے، تو نے دیدار کرنا ہے حضور کا، دیکھیں کہ میں نے اپنے محبوب کو کیسا خوبصورت بنایا ہے۔ اس لیے امام زین العابدین فرماتے ہیں تجھے کیا پتا یوسف میں بتاؤں، من وجہہ شمس الضحیٰ، من خطہ بدر الدجا، من ذاتہ نور الہدا، من کفہ بحر الحمم، ہم بتائیں حضور کیسے ہتی ہے۔ مولانا روم نے کہا مجھ سے پوچھو، آفاقہ پر دیدام، میرے بتوں پر زیدام، بسیار خوباں دیدام، لیکن تجھی دے دی گئی۔ اب سنیے یہ مولانا روم کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت تو اور بات کہتے ہیں، فرمایا لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا۔ ہم کیا بتائیں اگر حضور کو دیکھا، اللہ نے حضور جیسا کائنات میں نہیں بنایا، حضور کو ایسا خوبصورت بنایا۔ جناب یوسف انتظار میں بیٹھے ہیں، حضور اللہ اکبر، پہلے آسمان دوسرے آسمان۔ اب یہاں پہ ان کا سوال یہ ہے، اب سنیے کہ آسمان کو دروازہ نہیں تو حضور گئے کیسے؟ خواجہ غلام حسن سیواک رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ کہنے لگا آسمان کو دروازہ نہیں ہے، حضور کیسے گئے تھے؟ تو آپ یوں کھڑے تھے تو مسجد کی دیوار تھی، آپ نے فرمایا میں نہ بتاؤں حضور دروازے کے بغیر کیسے گئے تھے؟ جی آپ بتائیں۔ مسجد کی دیوار کے پار ہو گئے، دیوار بند ہو گئی، پھر واپس آ گئے، فرمایا سنیں میرے حضور ایسے گئے تھے ایسے واپس آئے تھے، اگر یہ بتائیں۔ اللہ اکبر، فرمایا حضور وہاں سے گزرے براق پہ بیٹھ کے، اب سنیے توجہ کے ساتھ، جناب موسیٰ کی قبر سے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِي، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا میں گزرا موسیٰ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، صلاۃ کا لفظ آیا ہے، صلاۃ ایسا ہو سکتا ہے بھلا کوئی مہمان آپ کے گھر آ رہا اور آپ نماز شروع کر دیں، نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب سنیں توجہ کے ساتھ کیا بات تھی، جناب موسیٰ کس لیے کھڑے تھے؟ اچھا یہاں پہ ایک سوال کرنے والے کرتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور براق پہ بیٹھے، برق کی جمع براق ہے، حضور براق پہ بیٹھے تھے، یہ دیوار جو عام دیوار یہ زیادہ حجم والی ہوتی ہے یا وہ دیوار جو قبر کی ہوتی ہے؟ قبر کی دیوار زیادہ موٹی ہوتی ہے، زیادہ حجم والی ہوتی ہے۔ حضور نے اس دیوار سے براق پہ بیٹھے ہوئے موسیٰ کو دیکھ لیا اور یہ بھی دیکھا کہ اگر یوں دیکھ لیتے فقط کہ کھڑا تھا موسیٰ، نہیں، فرمایا کھڑا بھی تھا اور صلاۃ بھی پڑھ رہا تھا۔ حضور نے دیکھا، بھئی عقل تسلیم نہیں کرتی، پھر ابو علی سینہ 60 کلومیٹر پہ دیکھ لیتا تھا، ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا تھا۔ ابو علی سینہ کو بلایا بادشاہ نے، بادشاہ نے پوچھا بھئی ابو علی سینہ میرا مہمان آ رہا ہے میں انتظار میں ہوں۔ ابو علی سینہ نے کہا میں بتاؤں کہاں پہنچا ہے؟ جی بتائیں۔ چھت پہ چڑھ گیا، دیکھا، کہا تیرا مہمان 60 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، کالے گھوڑے پہ سوار ہے، کالا لباس پہنا ہے، میٹھی چیز کھا رہا ہے، اتنی دیر میں تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ جب واپس آیا وہی کہانی پوری کی پوری عاشق سے۔ ابو علی سینہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو علی سینہ کی آنکھ کی طاقت 60 کلومیٹر پہ دیکھ لے، حضور ادھر سے بیٹھ کے اپنے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے، جناب موسیٰ کو قبر میں نہیں دیکھ سکتے، حضور نے دیکھا۔ پھر حضور کے یہاں پہ ایک بات ہے کہ اگر آقا نامدار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے تو جناب موسیٰ پہلے کھڑے تھے، تو اس کا مطلب ہے حضور سے رفتار جناب موسیٰ کی زیادہ تھی۔ حضور گئے بیت المقدس میں یہاں سے ہوتے ہوئے، وہاں پہنچے،
وہ پہلے جا کر وہیں پہ پہنچ گئے، حضور بعد میں گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ کی شان زیادہ ہوگی؟ نہیں، جناب موسیٰ کی طاقت اور زور اور مقابلہ حضور سے نہیں تھا بلکہ براق سے تھا۔ حضور اپنی نبوت کی طاقت سے نہیں، براق پہ بیٹھ کے جا رہے تھے۔ اور یہاں پہ ایک بات کروں، حضور جا رہے تھے سیر کرنے، جناب موسیٰ کی تھی ڈیوٹی کرنے والا ٹائم پہ پہنچتا ہے، سیر کرنے والا ہو اور ہو بھی محبوب تو جیسے مرضی ہو ویسے